بلیٹن کا آغاز کریں۔ خبر دیں کراچی کے مختلف علاقوں میں پارا چنار واقعے کے خلاف متحدہ مجلس عمل کے احتجاج کے باعث سڑکیں ٹریفک کے لیے بند ہیں اور شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کراچی کے 10 سے زائد مقامات پر مذہبی جماعت کا دھرنا جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک معطل ہے۔ گلستان جوہر کامران چورنگی پر دھرنا جاری ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کو موسمیات سے یونیورسٹی روڈ کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ سرجانی، شمس الدین عظیمی روڈ، نواب صادق خان روڈ، ناظم آباد نمبر 1 پر دھرنا جاری ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ناظم آباد نمبر 2 جانے والی ٹریفک کو لسبیلا سے 3 ہٹی تک بھیجا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ شارع پاکستان پر انچولی کے مقام پر بھی دھرنا ہو رہا ہے۔ علاوہ ازیں شارع فیصل سٹار گیٹ کے قریب بھی مذہبی جماعت کا دھرنا جاری ہے جس کے باعث کارساز سے ڈرگ روڈ کے دونوں روڈ پر ٹریفک کا دباؤ ہے۔ مین نیشنل ہائی وے ٹاؤن شپ کے سامنے بھی دھرنا جاری ہے۔ ٹھٹا سے آنے اور جانے والی ٹریفک کو لنک روڈ سے پورٹ قاسم کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ایم اے جناح روڈ نمائش چورنگی پر دھرنا جاری ہے۔ ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن اور یونیورسٹی روڈ پر سفاری پارک کے قریب 5 اسٹار چورنگی پر دھرنا جاری ہے، جبکہ نیشنل ہائی وے ملیر 15 برج کے قریب مذہبی جماعت کا دھرنا جاری ہے اور ٹریفک کو ملیر ہالٹ سے ماڈل کالونی اور منزل پمپ سے یونس چورنگی بھیجا جا رہا ہے۔ ضلع کرم میں قیام امن کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے درمیان معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ فریقین کے دستخط کے بعد ممکنہ طور پر آج دن 11 بجے تک فیصلہ متوقع ہے۔ مجوزہ معاہدے کے مطابق دونوں فریقین بھاری ہتھیار حکومت کو دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ کوہاٹ فورٹ میں گرینڈ امن جرگے کا انعقاد کیا گیا۔ جرگے میں سرکاری حکام نے بھی شرکت کی۔ گزشتہ روز ضلع کرم کے علاقے مقبل میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے متاثرین کے لیے ادویات اور دیگر ضروری سامان پہنچایا گیا۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریضوں سمیت پھنسے ہوئے 40 افراد کو منتقل کیا گیا۔ ضلع کرم میں پارا چنار مرکزی شاہراہ سمیت اپر کرم کے متعدد راستے 2.5 ماہ سے بند ہیں۔ پارا چنار سمیت اپر کرم کے 100 سے زائد دیہات میں اشیاء قرونوش، ادویات، پیٹرول سمیت ضروری اشیاء کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ راستوں کی بندش کے خلاف کرم پریس کلب پر 9 روز سے احتجاجی دھرنا دیا جا رہا ہے۔ کراچی ایمپریس مارکیٹ کے قریب گھڑیال بلڈنگ میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کا بتانا ہے آگ کے مقام سے لوگوں کو ریسکیو بھی کیا گیا، تاہم نہ کوئی زخمی اور نہ کوئی جانی نقصان ہوا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جیو نیوز کے نمائندے دانیال سید۔ جی بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں کراچی کے علاقے ایمپریس مارکیٹ پر اور ایمپریس مارکیٹ سے متصل یہ بلڈنگ ہے، نعمان پلازا بھی کہا جاتا ہے اور گھڑیالی بلڈنگ کے نام سے یہ مشہور بلڈنگ ہے جس کے 3 اور 4 فلور پر آگ لگی ہے۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی 5 گاڑیاں مجموعی طور پر روانہ کی گئیں۔ ایک اسنارکل کی مدد سے بھی لگنے والی آگ پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ کسی شخص کے اندر موجود ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ آگ لگنے کی کیا وجوہات ہیں یہ بھی تاحال سامنے نہیں آ سکی ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل اس گھڑیالی بلڈنگ کے 4 فلور پر آگ لگنے کی اطلاع فائر بریگیڈ حکام کو موصول ہوئی تھی، جس کے بعد گاڑیاں یہاں پہ روانہ کی گئیں۔ فوری طور پر گاڑیوں نے پہنچ کر اسنارکل کی مدد سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ آگ لگنے کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکیں اور اس بلڈنگ کے اندر بھی کسی شخص کے موجود ہونے کی تاحال کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہیں۔ فائر بریگیڈ کے جو رضاکار ہیں وہ آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کہ لگنے والی آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا ہے۔ اندر کی جانب جو ہے اسنارکل کی مدد سے پانی پہنچایا جا رہا ہے تاکہ اگر اندر بھی آگ موجود ہو تو اس پر قابو پایا جا سکے۔ جی پاکستانی شہریت کے لیے پاکستان میں کم از کم 5 سال قیام لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ بیرون ملک جا کر بھیک مانگنے والوں کے پاسپورٹ ضبط ہوں گے، بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ وفاقی کابینہ نے قانون میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ نے پاسپورٹ اور شہریت کے قوانین میں ترامیم کی منظوری دے دی ہے۔ فیصلہ پاکستان میں قیام پذیر ہزاروں افغان خواتین کی پاکستانی مردوں سے شادی کی قانونی حیثیت کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت کابینہ اجلاس میں 2 صدارتی آرڈیننس کی بھی منظوری دی گئی ہے۔
ذرائع کے مطابق مدارس رجسٹریشن کے حوالے سے سوسائٹیز رجسٹریشن ترمیمی آرڈیننس کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے انکم ٹیکس آرڈیننس کی منظوری بھی دے دی ہے۔ موسم کی خبر دیں، بلوچستان کے شمالی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار ہے۔ کوئٹہ، زیارت، قلات میں پارہ بدستور نقطہ انجماد سے نیچے ہے۔ سبی، نوکنڈی، دالبندین میں سردی شہریوں کو پریشان کرنے لگی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے شمالی علاقوں میں پچھلے 2 ہفتے سے خشک سردی جاری ہے اور سرد ہوائیں چلنے کی وجہ سے جمعے کو زیارت میں -8، کوئٹہ اور قلات میں -7 ڈگری ریکارڈ کیا گیا ہے۔ صوبے کے گرم علاقوں سبی، گوالدر، نوکنڈی، دالبندین میں بھی درجہ حرارت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ ملتان میں سردی کی شدت میں اضافہ جاری ہے، جس کے باعث شہریوں نے سردی کی شدت میں کمی کے لیے چائے خانوں کا رخ کر لیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے جودت ندیم۔ جی، ملتان میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملتان میں کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ دن کے اوقات میں 18 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ ملتان میں صبح اور شام کے اوقات میں شدید ٹھنڈ پڑ رہی ہے، جس کو کم کرنے کے لیے ملتان کے نوجوانوں کی جانب سے چائے خانوں کا رخ کر لیا گیا ہے، جہاں پہ مزیدار گرم چائے جو ہے وہ دوستوں کے گروہوں میں بیٹھ کے انجوائے کی جا رہی ہے، آپس میں خوش گپیاں بھی ماری جا رہی ہیں۔ ملتان میں 2 دن سے سردی کافی بڑھ گئی ہے اور یہ ہم اپنے دوست یاروں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں۔ چائے کا تو آپ کو پتہ سارا سال ہی بندہ پیتا رہے تو چاہت ختم نہیں ہوتی، لیکن سردیوں میں اسپیشلی اس کا جو ہے نا ماحول بن جاتا ہے۔ میں اس وقت ملتان کے صدر بازار کے علاقے میں موجود ہوں، جہاں پہ ایک چائے کھانے پہ نہ صرف چائے فروخت کی جا رہی ہے بلکہ گاجر کا حلوہ اور سون حلوہ بھی یہاں پہ فروخت کیا جا رہا ہے، جو کہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ سردی کے یہی موسم، یہی کچھ چند دن ہوتے ہیں ملتان کے اندر جہاں پہ وہ اس گرم چائے اور ملتان کی جو کلچرل سوغات ہے جس میں سون حلوہ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں اور دوستوں کے ساتھ مل بیٹھ کے خوش گپیاں بھی کرتے ہیں۔ جی، مالاکنڈ میں متوسط اور غریب طبقے کے لیے روز بروز بڑھتی مہنگائی میں لنڈا بازار سے خریداری بھی مشکل ہو گئی ہے۔ مہنگائی کے باعث لنڈا بازار سے ملنے والی اشیاء بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ مدثر طاہر کی رپورٹ دیکھیے۔ سردی کی شدت بڑھ گئی تو ضلع ملاکنڈ میں شہریوں نے لنڈے کی جرسی، سویٹر، جورابیں، کمبل سمیت دیگر گرم کپڑوں کی خریداری کے لیے لنڈا بازار کا رخ کرنا شروع کر دیا ہے، لیکن مہنگائی کے باعث لنڈا بازار کی خریداری بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ شمال شدہ جوتوں کی قیمت سن کر شہری پریشان ہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال مہنگائی بہت زیادہ ہے، اس لیے عوام بہت کم لنڈا بازار کا رخ کرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے نیا گرم کپڑوں کی خریداری ان کی بس کی بات نہیں۔ پہلے لنڈا بازار سے گرم ملبوسات اور جوتے خرید کر کام چلا لیتے تھے، لیکن اب لنڈا بازار سے خریداری بھی ان کے بس کی بات نہیں رہی ہے۔ شہری بچوں اور دوستوں کے ہمراہ لنڈا بازار میں خریداری تو کر رہے ہیں، تاہم دکانداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث یہاں بھی لوگ بید باؤ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کیمرامین مزمل خان کے ساتھ مدثر طاہر، جیو نیوز، مالاکنڈ۔ فیصل آباد میں گزشتہ 10 ماہ تک بحران کا شکار رہنے والی پار لومز انڈسٹری کپڑے کی طلب میں اضافے کے بعد ایک بار پھر بحال ہو گئی ہے۔ تفصیل بتائیں گے عرفان اللہ۔ فیصل آباد کی پاور لوم انڈسٹری نومبر تک شدید بحران کا شکار رہی ہے، تاہم آئندہ گرم سیزن کے لیے کپڑے کی طلب میں اضافے سے فیکٹریاں ایک بار پھر 24 گھنٹے چلنے لگی ہیں، جس سے مزدور بے روزگاری کے خدشات سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ 2024 ہمارا بہت مشکل سے گزرا ہے۔ پاور لوم بند رہی ہیں 10 ماہ، ابھی دسمبر میں دوبارہ ڈپارٹ چلے ہیں پاور لوم کے، تو ہمارا روزگار اب بہتر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزگار دے دیا ہے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ شرح سود میں کمی اور ڈالر کی قیمت میں استحکام نے بھی پاور لوم انڈسٹری کی بحالی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے، لیکن بتدریج جب حکومت نے ڈالر کی پرائس جو ہے وہ 276-77 روپے کے اوپر استحکام میں رہی، مارک اپ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک ہر 2 مہینے بعد 2% وہ جو ہے وہ کم ہوتا رہا، اس کا ہماری ایکسپورٹ پہ اثر جب پازیٹیو پڑا ہے تو اس کے اثر کی وجہ سے ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری جو ہے، جس میں پاور لوم انڈسٹری، پروسیسنگ پرنٹنگ انڈسٹری، یہ سب کی سب بہتر پرفارم کرنا شروع ہو گئیں۔
2024 کے آغاز سے شدید بحران کا شکار ہو کر بند ہوتی ہوئی پاور لوم انڈسٹری کی بحالی پر صنعت کار اور مزدور انتہائی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ کیمرامین علی اسلان اور محمد عثمان کے ساتھ عرفان اللہ، جیو نیوز، فیصلہ آباد۔ ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر میں بٹگرام روڈ کی تعمیر گزشتہ 10 سالوں میں نہ ہو سکی، جس کے باعث مقامی لوگوں اور خصوصاً مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تفصیل بتائیں گے شب قدر سے نمائندہ جیو نیوز عرفان اللہ جان۔ جی، بٹگرام روڈ کی عدم تعمیر کے باعث مقامی لوگوں کو آمد و رفت میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع چارسدہ کی تحصیل شب قدر بٹگرام روڈ پر، جو کہ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس سے نہ صرف مقامی لوگوں کو بلکہ اس روڈ سے گزرنے والے تحصیل تنگی اور چارسدہ کے مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گونڈا سے بٹگرام تک 2 کلومیٹر روڈ جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور گزشتہ 10 سالوں سے روڈ کی عدم تعمیر سے مقامی لوگ اور خصوصاً بیمار افراد کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ علاقے کے مکینوں نے صوبائی حکومت اور منتخب نمائندوں سے روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک طرف افغانستان کی جانب سے تعلقات بڑھانے کا پیغام دیا جا رہا ہے اور دوسری طرف کالعدم ٹی ٹی پی کی کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ یہ دو عمل قبول نہیں ہیں۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کالعدم ٹی ٹی پی آج بھی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے۔ ہماری دلی ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں۔ بدقسمتی ہے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان وہاں سے آج بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر بے گناہ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی۔ ہمیں افغان حکومت کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کو یہ پیغام دیا ہے، کسی صورت بھی ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو وہ شہید کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک ریڈ لائن ہے، اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں پھر افغان حکومت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اور اس کے لیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ افغانستان خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ اگر خارجیوں اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت دی تو سٹیٹس کو برقرار نہیں رہے گا۔ نیوز کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے ہمارا خون بہایا جائے تو کیا بیٹھ کر تماشا دیکھیں۔ ایک واضح پالیسی، ایک غیر مضمون پالیسی عمل میں ہے، اور وہ یہ ہے باوجود مفادات کے، اعتراضات کے، کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر پڑوسی اسلامی ملک ہے اور ہم اس کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ خارجیوں کو اور دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے۔ آرمی چیف اس بارے میں واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت افغانستان پر مقدم ہے۔ پچھلے 2 سال سے افغان عبوری حکومت کے ساتھ مختلف لیولز پر بات چیت اور کانٹیکٹ جاری ہے۔ دس از اے فیکٹ۔ یہ بات چیت نہ صرف ڈائریکٹلی ہو رہی ہے بلکہ انڈائریکٹلی بھی ہو رہی ہے دوست ممالک کے ذریعے بھی، اور افغان عبوری حکومت کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ آپ فتنہ الخوارج اور دہشت گردوں کو سہولت کاری جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے اس کو روکیں۔ اس مسلسل رابطے اور اس کانٹیکٹ کے باوجود اگر افغانستان کی سرزمین میں فتنہ الخوارج کے جو لیڈران ہیں، ان کے جو تربیتی مراکز ہیں، ان کے جو رابطے ہیں، وہ آزادی سے آپریٹ ہوتے رہے اور روزانہ کی بنیاد پر ہمارے جو معصوم شہری ہیں اور قانون نافذ کرنے والے جو رکھوالے ہیں ان کا ناحق خون بہایا جائے، تو کیا ہم بیٹھ کر یہ تماشا دیکھتے رہیں؟
اگر ان خون آلود ہاتھوں کو سرحد پار سے تقویت اور مدد ملتی ہے تو دین اسٹیٹس کو از نو مور ایکسیپٹیبل۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ 26 نومبر کو سیاسی دہشت گردی کی گئی۔ اسلام آباد میں تعینات کسی سیکیورٹی اہلکار کے پاس آتشی اسلحہ نہیں تھا۔ سیاسی قیادت کے بھاگنے کی جگ ہزائی سے بچنے کے لیے کارکنان کی ہلاکت کا بیانیہ بنایا گیا، فیک نیوز کا سہارا لیا گیا۔ ان کو اعتماد ہے کہ یہ کوئی بھی جھوٹ بیچ سکتے ہیں۔ پاکستان کی فوج ہے وہ اس پورے واقعے میں اس پرتشدد ہجوم کے ساتھ بالکل ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں نہیں آئی، اور نہ ہی اس کو اس پرتشدد ہجوم یا رائٹ کنٹرول کے لیے تعینات کیا گیا تھا۔ اور یہ بات بھی واضح کی وزارت داخلہ نے کہ جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے جو وہاں پہ تعینات تھے ان کو آتشی اسلحہ دیا ہی نہیں گیا تھا۔ اور جب وہ سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی، مفرور ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ ایک پہلے سے تیار شدہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور فیک کانٹینٹ کو بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈالا گیا۔ کیلوں سے لگے ڈنڈے لے کر، آتشی اسلحہ لے کر، ٹیئر گیس شیل لے کر دھاوا بولتے ہیں، پولیس اور رینجرز پر حملے کرتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں۔ تو یہ سیاسی احتجاج نہیں، یہ سیاسی دہشت گردی ہے۔ اگر آپ اس پہ غور کریں تو اس کا جو سب سے بڑا انیبلر ہے وہ فیک نیوز اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے کی صلاحیت ہے، جو کہ اس کے منصوبہ سازوں کو، سہولت کاروں کو یہ اعتماد دیتا ہے وہ کچھ بھی بیچ سکتے ہیں، نہیں تو سینکڑوں نہیں تو ہزاروں ان کے جو احتجاجی ہیں وہ شہید ہو گئے۔ یہ بیانیہ بناؤ اور بیچو۔ کہ یہ جو انتشاری سیاست ہے اس کا کنٹرول ملک میں موجود، اندرون ملک موجود سیاسی لیڈران کے پاس نہیں، بلکہ ملک سے باہر چلنے والے سوشل میڈیا کے پاس ہے۔ پی ٹی آئی کے ترجمان شیخ وقاص اکرم نے کہا کہ 9 مئی سے متعلق ہم سی سی ٹی وی ویڈیو کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کا معاملہ حقیقی شواہد، سی سی ٹی وی فوٹیجز کی بنیاد پر اعلیٰ سطح آزادانہ عدالتی تحقیقات ہی سے حل ہوگا۔ ہمارا موقف ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بالکل غیر مناسب بات ہے کہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی جو ہے انہیں اس قسم کی گفتگو ایک پاکستان کی سیاسی جماعت کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نامناسب ہے۔ اس قسم کے نفرت آمیز تاثرات، اس قسم کی جو ایکسپریشن ہے وہ نامناسب ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کے حوالے سے بالکل بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کی بات کریں۔ کوئی سیاسی آدمی بیٹھ کے اب سے گفتگو کر رہا ہوگا، اس کا وہ تک بنتا ہے۔ یہ سب پی ڈی ایم کی جو کیا اسے کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر ان کو آباد کیا گیا، پالیسی بن چکی تھی۔ عمران خان صاحب چلے گئے تھے، ان کی مرضی کا وزیر اعظم وہاں پہ آ گیا تھی، تو اس وزیر اعظم نے کہنا سی پالیسی چینج کر دیں۔ مذاکرات سر چلتے رہیں گے۔ سول نافرمانی کی تحریک اس حوالے سے کل علیمہ خان نے کہا یہ جاری ہے، یعنی کہ یہ سٹارٹ ہو چکی ہے سر، جاری ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ مذاکرات کے لیے اتنے ہی سنجیدہ ہیں جتنے ہم ہیں، مگر وہ یہ بات کھول کر نہیں کہہ سکتے کیونکہ انہیں اپنے سوشل میڈیا سے اتنی گالیاں پڑتی ہیں کہ وہ خود مشکل میں آ جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا جس قسم کی کمپین کر رہا ہے، جس قسم کی وہاں پہ ایلیگیشنز اور جس قسم کی مہم جوئی جو ہے وہ کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ یہاں تک بات کے پہنچنے میں جو ہے ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ عمل دخل ہے۔ ٹیبل پہ آنے اور بیٹھ کے ان چیزوں کو سلجھانے کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ پھر اور راستہ کیا؟ یہ بات پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں، جو جن میں سے کچھ لوگ اس معاملے میں اتنے ہی سنجیدہ ہیں یا اس بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جتنا ہم چاہتے ہیں، لیکن ان کی مشکل یہ ہے کہ وہ یہ بات کر نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ یہ بات کریں تو وہ خود بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنی گالیاں پڑتی ہیں اور ہماری اتنی ٹرولنگ ہوتی ہے کہ ہم تو مشکل میں جو ہے وہ آ جاتے ہیں۔ جب یہ بریفنگز ہوتی تھی تو کیا یہ بریفنگ جو ہے ان میں وزیر اعظم کی پریزنس جو ہے وہ ضروری نہیں ہوا کرتی تھی؟ انہوں نے کبھی یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنی پریزنس پہ جو ہے وہ یہ بریفنگز کروائیں اور وہاں پہ اپوزیشن کے خیالات کو بھی سنیں، لیکن وزیر اعظم نے جو کہ الٹیمیٹ پالیسی جس نے فائنل کرنی تھی، انہوں نے کبھی بھی ان بریفنگز میں آنا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمل جو ہے اس کو 31 جنوری سے تک مکمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش بن رہی ہے. ان کی خواہش ہے کہ کسی مسلمان ملک کے پاس ایٹمی طاقت نہ ہو. جب تک پیپلز پارٹی موجود ہے ہم ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودا کرنے نہیں دیں گے. وہ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب کر رہے تھے. کھیل کے میدان سے خبر ہے. سینچورین ٹیسٹ کے دوسرے دن جنوبی افریقہ کی ٹیم پہلی اننگز میں 301 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. دوسری اننگز میں بھی پاکستان کی ٹیم مشکلات کا شکار ہے. صرف 88 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں. پاکستان کو اب بھی 2 رنز کے خسارے کا سامنا ہے. سینچورین میں ٹیسٹ کے دوسرے دن جنوبی افریقہ کی ٹیم 301 رنز بنانے میں کامیاب رہی. اوپنر ایڈن مارکرم نے 89 رنز کی اننگز کھیلی جبکہ کاربن باش نے 81 رنز بنائے. پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 وکٹیں حاصل کیں. پہلی اننگز میں جنوبی افریقہ کو پاکستان کے خلاف 90 رنز کی برتری ملی. پاکستان نے دوسری اننگز کا آغاز کیا تو سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. 4 رنز بنانے کے بعد کامران غلام بھی میدان چھوڑ گئے. دوسرے دن کا کھیل جب ختم ہوا تو پاکستان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 88 رنز بنا لیے تھے. جنوبی افریقہ کی پہلی اننگز کی برتری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو مزید 2 رنز درکار ہیں. بابر اعظم 16 اور سعود شکیل 8 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں. نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ لاہور میں ختم ہو گئی ہے. مینز انڈر 19 کا ٹائٹل پنجاب کے محمد احمد گجر نے جیت لیا جبکہ ویمن انڈر 19 کا ٹائٹل آرمی کی امارہ اشتیاق نے حاصل کیا. نیشنل جونیئر بیڈمنٹن چیمپئن شپ لاہور کے نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس کے انڈور جمنازیم میں کھیلی گئی. انڈر 19 کے فائنل میں پنجاب کے محمد احمد گجر نے خیبر پختونخوا کے محمد ہاشر کو 21-9 اور 21-5 سے شکست دی. ویمن انڈر 19 کا ٹائٹل آرمی کی امارہ اشتیاق نے جیتا. انہوں نے پنجاب کی کنزل ایمان کو 21-7 اور 21-17 سے ہرایا. بوائز انڈر 15 کے فائنل میں خیبر پختونخوا کے عبد الحسیب اور انڈر 17 کے فائنل میں خیبر پختونخوا کے حماد اللہ نے فتح سمیٹی. گرلز انڈر 17 کا ٹائٹل سروت فاطمہ نے پنجاب کی رومیشا فیصل کو ہرا کر جیتا جبکہ مینز انڈر 19 ڈبلز ٹائٹل خیبر پختونخوا کے محمد زید اور نجم الثاقب کی جوڑی نے جیتا. ویمن انڈر 19 ڈبلز ٹائٹل پنجاب کی طیبہ شفیق اور کنزل ایمان نے جیتا. اختتامی تقریب میں اسپورٹس بورڈ پنجاب کے ڈی جی خضر اقبال چودھری نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. نیشنل مینز اینڈ ویمن سائیکلنگ چیمپئن شپ لاہور میں شروع ہو گئی ہے. بارش کے سبب صرف 2 ایونٹس کا انعقاد ہو سکا. لاہور کے سائیکلنگ ویلڈروم میں صبح کا سیشن بارش کی وجہ سے ممکن نہ ہو سکا. منتظمین نے موسم بہتر ہونے کا انتظار کیا اور سپہر میں دوبارہ ایونٹ شیڈیول کیے لیکن مسلسل جاری رہنے والی بوندا باندی کی وجہ سے پہلے دن کے تمام ایونٹس ممکن نہ ہو سکے. مینز اینڈ ویمنز کے صرف ایک ایونٹ کا ہی انعقاد ہو سکا. مردوں کے ایلیٹ ٹائم ٹرائل میں سوئی سدرن گیس کے عاقب شاہ فاتح رہے. سوئی سدرن گیس کے ہی عبد الرزاق دوسرے اور خیبر پختونخوا کے ہارون نے تیسری پوزیشن حاصل کی. خواتین کے ایلیٹ ٹائم ٹرائل میں سوئی سدرن گیس کی راجیہ پہلے، پنجاب کی کشور دوسرے اور سندھ کی رمشا تیسرے نمبر پہ رہیں. منتظمین کا کہنا ہے کہ موسم نے اجازت دی تو چیمپئن شپ کے دوسرے روز بقیہ ایونٹس کا بھی انعقاد کیا جائے گا. دفاعی چیمپئن پاکستان واپڈار آرمی نے نیشنل ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. ایونٹ کے دوسرے روز دفاعی چیمپئن واپڈا نے کامیابیوں کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے فیصل آباد کو اپنے اٹیکنگ کھیل کی بدولت 13 کے مقابلے میں 50 پوائنٹ سے شکست دے کر سیمی فائنل پہنچنے والی پہلی ٹیم بنی. واپڈا کی طرف سے حجاب فاطمہ نے 22 اور سدرا عقیب نے 12 پوائنٹ اسکور کیے. دوسرے میچ میں آرمی نے اپنی شاندار کھیل کی بدولت اسلام آباد کو 53-21 کے اسکور سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنائی. آرمی کی عائشہ دلشاد نے 25 اور آمنہ محسن نے 10 پوائنٹ اسکور کیے. ایونٹ کے سیمی فائنل 29 جبکہ فائنل 30 دسمبر کو کھیلا جائے گا. باسکٹ بال میں لمبے قد کے کھلاڑی زیادہ دکھائی دیتے ہیں. لاہور میں جاری نیشنل ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ میں طویل قامت لڑکیاں سب کی توجہ کا مرکز ہیں. ان لڑکیوں کا کہنا ہے انہیں اپنے قد کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ دیگر کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ صرف لمبا قد ہی نہیں اسپیڈ بھی چاہیے جو ان میں ہے. نیشنل ویمن باسکٹ بال چیمپئن شپ ان دنوں لاہور میں جاری ہے جس میں 8 ویمن ٹیمیں مقابلہ کر رہی ہیں. ان ٹیموں میں زیادہ تر کھلاڑی سر و قامت ہیں کیونکہ لمبا قد باسکٹ بال کی ضرورت سمجھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ہائٹ سے بلیس کیا تھا تو آئی یوٹیلائزڈ اٹ ان اسپورٹس. دیر آر پیپل، دیر آر گرلز ان پاکستان جو ہائٹڈ ہیں لیکن اگین ان کو اس طریقے سے ایکسپوجر نہیں ملتا کہ وہ اسپورٹس کو یوٹیلائز کر سکیں. ٹال پیپل اٹ سیلف ان کو آبویسلی ایک پلیٹ فارم مل جاتا ہے کہ آپ یوزلی ٹالوں کو کہتے ہیں کہ باسکٹ بال میں جاؤ تو اس طرح اسپورٹ کا ایک
ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے. ہائٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, بٹ اگر آپ کے پاس ہائٹ ہے پر آپ کی بیسک فنڈامنٹلز ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. درمیانے قد کی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ لمبا قد ہونا ہی ضروری نہیں ہے. چھوٹے قد کی کھلاڑیوں کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے. لمبے قد والی کھلاڑی انہیں روک نہیں سکتی. لمبی لڑکیاں چھوٹی لڑکیوں کو بلاک اسٹاپ نہیں کر پاتی بیکاز دے آر کمپیریٹیولی ریئلی فاسٹ. ہائٹ سے زیادہ سپیڈ میٹر کرتی ہے کیونکہ ہائٹ آپ کو صرف سینٹر کے لیے ضروری ہوتی ہے. سپیڈ یو نیڈ اوور آل فار یور فارورڈز, بیس اینڈ گارڈ. چھوٹی ہائٹ ہے تو وہ بیسیکلی ان کو اسپیڈی ہونا پڑتا ہے اور مطلب شارپ مائنڈ اور مطلب ساری مائنڈ کی گیم ہے. باسکٹ بال کی کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ ویمن کھلاڑیوں کو مراد دیں تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ ہو. کیمرامین محمد صفدر کے ساتھ سہیل عمران, جیو نیوز لاہور. سال 2024 اپنے اختتام کو پہنچا. وفاقی دارالحکومت میں پورا سال پولیس کی کارکردگی کیا رہی؟ جرائم پیشہ عناصر نے کتنی وارداتیں کی؟ پولیس نے کتنا مال برآمد کر کے شہریوں کو واپس لوٹایا؟ سب بتائیں گے اسلام آباد سے ایاز اکبر یوسف زئی. سال 2024 میں جہاں ایک طرف جرائم پیشہ عناصر نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں تو وہیں جرائم پیشہ عناصر کا مقابلہ کرنے کے ساتھ 1500 سے زائد چھوٹے بڑے احتجاجی مظاہروں سے نمٹنا بھی وفاقی پولیس کے لیے کسی چیلنج سے کم نہ تھا. جرائم پیشہ عناصر کی جانب سے 1770 راہزنی کی وارداتیں رپورٹ ہوئیں, جبکہ مزاحمت کرنے پر 16 افراد کو قتل کر دیا گیا. تاہم ڈی آئی جی اسلام آباد علی رضا کے مطابق شہر میں جرائم کی شرح میں گزشتہ سال کی نسبت مجموعی طور پر 12%, جبکہ سنگین جرائم میں 75% کمی آئی ہے. اوورآل ہم نے اس سال میں 24,000 ملزمان سے زیادہ ملزمان پکڑے ہیں جو مختلف کیٹیگریز کے ہیں. پراپرٹی کیسز کے ہیں اور اس میں منشیات کے ہیں, اسلحہ کے ہیں اور دیگر جو ملزمان ہیں. اس کے علاوہ پی اوز ہیں, اشتہاری ہیں, وہ ہم نے آلموسٹ 24,000 پکڑے ہیں. 657 گینگز پکڑی ہیں اور اس میں ملزمان کو پکڑا ہے. ریکوریز کی گئی ہیں. ریکوریز کی بات کی جائے تو آلموسٹ 2 ارب کی ریکوریز ہیں. 2 بلین روپیز ہم نے لوگوں سے ریکور کیے جو ڈاکو چور ہیں ان سے. پولیس اعداد و شمار کے مطابق اسلام آباد میں 2024 میں چوری کی 1000 وارداتیں ہوئیں. 3397 موٹر سائیکل اور 430 گاڑیاں چوری کی گئیں. شہر میں سال بھر میں مجموعی طور پر 22,492 وارداتیں ہوئیں, جبکہ 24,000 سے زائد ملزمان پولیس کے شکنجے میں آئے. 2 ارب 38 کروڑ روپے کا مال برآمد کر کے مالکان کے حوالے کیا گیا. پولیس کے مطابق 429 گاڑیاں, 763 موٹر سائیکلیں بھی برآمد کی گئیں. 38 مقدمات میں ملزمان کو سزائے موت اور عمر قید جیسی سزائیں ہوئیں. شہر میں جرائم کنٹرول کرنے کے دوران 4 پولیس اہلکار شہید ہوئے, جبکہ کئی اہلکار زخمی بھی ہوئے. تاہم پولیس حکام کہتے ہیں کہ نفری کی کمی جرائم کنٹرول کرنے میں بڑا چیلنج ہے, جسے پورا کرنے کے لیے کوششیں جاری ہیں. ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ نورین سلیم جنجوا, جیو نیوز اسلام آباد. سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ 92 سال کی عمر میں طویل علالت کے باعث انتقال کر گئے. منموہن سنگھ کا تعلق چکوال کے گاؤں سے تھا. ان کے انتقال پر گاؤں کے مکین بھی رنجیدہ ہیں. رپورٹ کریں گے محمد علی اوان. سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ طویل علالت کے بعد 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. چکوال کے گاؤں گاہ کے موہنا منموہن سنگھ دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن ان کی یادیں اس گاؤں اور یہاں کے گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول میں آج بھی رجسٹر پر درج ان کے نام کی صورت میں موجود ہیں. منموہن سنگھ جب بھارت کے وزیر اعظم بنے تو اپنی جنم بھومی کو نہ بھولے. گاہ میں سولر اسٹریٹ لائٹس لگوائیں, گاؤں تک آنے والی مرکزی سڑک بھی تعمیر کروائی. ان کے ہم جماعت راجہ محمد علی کا بھی کچھ عرصہ قبل انتقال ہوا تھا. محمد علی کے بھتیجے منموہن سنگھ کے انتقال پر غم زدہ ہیں. ڈاکٹر صاحب کی یہاں پہ جو انہوں نے پروونشل گورنمنٹ سے بات کی تھی اس وقت پریزیڈنٹ مشرف صاحب سے, تو یہاں پہ پروونشل گورنمنٹ نے جو کام کرائے ہیں اگر ڈاکٹر صاحب نہ ہوتے تو نہ ہوتے. آج آپ یقین کیجئے کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں. سوگوار ماحول ہے گاؤں کا, لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. صبح سے لوگ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں افسوس کے لیے کہ چاچا جی کی وجہ سے. منموہن سنگھ جس اسکول میں زیر تعلیم رہے اس کے ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں منموہن سنگھ کے اس دنیا سے چلے جانے پر پورا گاؤں افسردہ ہے. میں نے یہاں پر آ کے منموہن سنگھ کی ڈیتھ کی خبر سن کے جب آپ یہ رجسٹر کھولا ہے تو ان کا نام دیکھا ہے تو یقین مانیں کہ ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہاں پہ ان کی ڈیتھ تو انڈیا میں ہوئی ہے, لیکن یوں جانے کہ ہمیں ہمارے گاؤں میں آج فوتگی ہو گئی ہے. منموہن سنگھ کے انتقال پر گاؤں گاہ سوگوار ہے. گاہ کے باسی یہاں کے موہنا اور بھارت کے منموہن سنگھ کے انتقال پر شدید رنجیدہ ہیں. ان کا کہنا ہے سوگ کا عالم جہاں سرحد کے اس پار ہے اس سے دگنا یہاں بھی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی اوان, جیو نیوز, چکوال.